اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی ذات مقدسہ کے لیے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور درود لا محدود سرور کائنات، فخر موجودات، سید عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شفیع معظم، نبی مکرم، نور مجسم، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، اس سے قبل جمعۃ المبارک کے خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سورۃ النور کی آیہ مقدسہ، اس کے متعلق چند ایک باتیں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ اے ایمان والو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کے دو مفہوم بیان کیے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا، اور مفسرین کرام کے بیان کردہ دونوں معنی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا ہر عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت کی ترجمانی میں حاصل کیا گیا، اور الحمدللہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے
اسلاف نے، مفسرین نے، محدثین نے جو عقائد و نظریات قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کیے، اسی کا نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس آیہ مبارکہ میں دعا الرسول کے الفاظ ہیں۔ لفظ دعا اس کا معنی ہے پکارنا، اور یہ مصدر ہے۔ کوئی بھی لفظ ہے اس کا ہم ترجمہ کریں، فارسی ترجمہ کرتے وقت اس کے آخر میں دال نون تا نون آ جائے اور اردو میں لفظ نا آئے تو اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ مثلا العقل، اس کا معنی فارسی میں ہوگا خوردن، آخر میں لفظ دال نون آ گیا، اور اردو میں اس کا معنی کریں گے کھانا۔ اسی طرح باقی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو لفظ دعا کا فارسی معنی ہے ندا کردن، اردو میں اس کا معنی ہوگا پکارنا، تو آخر میں لفظ نا آ گیا، یہ مصدر ہے۔ اور مصدر کے متعلق یہ نحوی اصول ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آئے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ وہ مضاف الیہ کبھی تو فاعل ہوتا ہے اور کبھی مفعول۔ فاعل کا معنی کام کرنے والا، اور مفعول بہ جس کے اوپر کام کیا جائے۔ اب دعا کے بعد لفظ الرسول ہے، اور یہ نحوی اصول کے مطابق یا فاعل ہے یا مفعول۔ اگر اس کو فاعل کہیں تو پھر مراد ہے کہ رسول کریم علیہ السلام پکارنے والے ہیں۔ اب آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اے ایمان والو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں پکاریں، تمہیں ندا کریں، تمہیں کوئی حکم دیں، ان کے پکارنے کو عام آدمی کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ پکارنے والے بڑے ہیں، انسان کو اس کا دوست پکارتا ہے، اس کا بھائی پکارتا ہے، بیٹے کو باپ پکارے گا، شاگرد کو استاد پکارے گا، مرید کو اس کا پیر و مرشد پکارے گا۔ لیکن فرمایا کہ پکارنے والے بڑے ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام کا پکارنا یہ سب سے جدا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر کوئی دوست پکارتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کو پکارے، حکم دے یہ کام کرو، اب دوست کو اختیار باقی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کام کرے چاہے نہ کرے، پابندی نہیں ہے، اسے اختیار ہے۔ اگر باپ پکارتا ہے بیٹے کو، ماں اپنی اولاد کو پکارتی ہے، باپ اور ماں کے حکم پر عمل کرنا لازم ہے، فرض ہے، ان کی نافرمانی یہ خلاف ادب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہاں بھی ایک اصول بنا دیا گیا، اگر ماں باپ کوئی حکم دیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے خلاف۔ اگر ماں باپ جو حکم دے رہے ہیں وہ جائز ہے، مباح ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں، تو پھر اس حکم پر عمل کرنا فرض اور لازم ہوگا، اور نافرمانی کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی بیٹا باپ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، اولاد ماں کے حکم پر عمل نہیں کرتی، اسے کافر نہیں کہا جائے گا، گناہ گار ضرور کہا جائے گا۔ ایسا کرنے والا حرام کا ارتکاب ضرور کرے گا، مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، خلاف ادب اسے کہا جائے گا، گناہ کا کام کہا جائے گا، حرام کہا جائے گا، مگر کفر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر باپ یا ماں ایسا حکم دے رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اب حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے حکم کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام کے حکم پر عمل کرو، کیونکہ قرآن کا واضح اعلان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دو کہ لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے،
تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان والے رشتہ دار، تمہارے پسندیدہ مال، تمہاری تجارت، کاروبار، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام سے زیادہ پسند ہیں، فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کرنا پڑے گا، اسی کا نام ایمان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی پاکیزہ زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جس موقع پر بھی ایسا ٹکراؤ آ گیا، ایک طرف اللہ اس کے محبوب کا حکم، ایک طرف ماں باپ یا اولاد کی محبت، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کے محبوب کے حکم کو مقدم سمجھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت، ہر صحابی کو پیار تھا۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اقتل اباک، اے طلحہ، اے ابو طلحہ، جاؤ جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ اب دیکھیے کتنا سخت حکم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اپنے باپ کو جا کر قتل کر دو یا باپ سے تعلق ختم کر دو، بڑی بڑی محبتیں قربان کر دیتے ہیں، کسی کے کہنے پر اپنے باپ کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جاتی، مگر وہ صحابی تھے، جانتے تھے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ سوال نہیں کیا اور توقف نہیں کیا، ٹھہرے نہیں، بلکہ فوراً تلوار پکڑی اور اپنے باپ کے قتل کے ارادے سے نکل پڑے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے واپس بلایا، فرمایا کہ اے پیارے صحابی، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو تعلق جوڑنے آیا ہوں، ختم کرنے نہیں آئے، تمہاری محبت کی آزمائش تھی۔ یعنی اگر ایسا مقام آ جائے، ایک طرف ساری دنیا، ایک طرف اللہ کے محبوب کا حکم ہے، تو ایمان اس چیز کا نام ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ اس کے محبوب کے حکم کو سامنے رکھا جائے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اب ماں باپ وہ پکاریں، ان کی پکار پر عمل کرنا لازم اور ضروری اور فرض ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب ان کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر باپ کہے بیٹا شراب پیو، اب بیٹے کے لیے لازم ہے کہ باپ کے حکم کو نہ مانے، اس کی مخالفت کرے۔ باپ کہتا ہے بیٹا نماز نہ پڑھو، اب بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کے حکم کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم اقیم الصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کرے۔ تو ماں باپ کا حکم بھی بڑا اہم ہے، لیکن اس حکم کی مخالفت کرنے والا ہمیشہ گناہ گار نہیں ہوتا، اور پھر اس حکم کی مخالفت کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر ایک پیر و مرشد ہے، وہ اپنے مرید کو حکم دیتا ہے، اب پیر و مرشد کا بڑا مقام ہے، اور اہل طریقت بتاتے ہیں کہ جب آدمی مرید ہوتا ہے، بیعت کرتا ہے، بیعت کا معنی کیا؟ بک جانا، یعنی وہ اپنے آپ کو پیر و مرشد کے ہاتھ پر فروخت کر دیتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، آپ نے لکھا کہ مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ پیر کے ہاتھ میں اس طرح ہو جائے جیسا نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے۔ اب مردہ وہ اپنا اختیار اس کا کوئی نہیں، جہاں اس کا ہاتھ رکھ دیا جائے، جہاں پاؤں رکھ دیا جائے، کروٹ کے بل کر دیا جائے، تو جس طرح مردہ نہلانے والے کے اشارے کے تابع ہوتا ہے اور اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، تو بیعت کرنے سے فائدہ تب حاصل ہوگا کہ اپنے آپ کو پیر و مرشد کے حکم کے تابع کر دے۔ تو پیر و مرشد کا حکم بھی لازم ہے، لیکن پیر و مرشد ان کے حکم پر عمل کرنا، اس کے لیے بھی علماء نے یہ ضابطہ لکھا کہ پیر و مرشد کا حکم بھی اگر اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا جائے تو پھر اللہ اس کے محبوب کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا کہ اگر تمہارا استاد ہے، تمہارا پیر و مرشد ہے، تمہارا شیخ طریقت ہے، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے اللہ اس کے محبوب کے حکم کے خلاف ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ بیعت توڑ دو۔ ایسے استاد کا، ایسے پیر کا ادب کوئی لازم نہیں ہے، کیونکہ ان کا ادب جو کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے محبوب کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ان کے حکم کے خلاف ہو جائیں تو وہ مرشد کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے
شیوخ طریقت کہ انہوں نے اللہ اس کے محبوب پاک علیہ السلام کے حکم کو معیار قرار دیا. پیر و مرشد کے حکم کو مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے محبوب کے حکم کی تبلیغ کرتے ہیں. آج اعتراض کر دیا جاتا ہے کچھ لوگ کہ یہ اماموں کو مانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تقلید کرتے ہیں. تو ان کی ہم تقلید کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے علم والوں سے سوال کرو. ہم نہیں جانتے، ہمارا علم ناقص ہے. اللہ نے ان کو یہ وسعت علمی عطا فرمائی. قرآن و سنت کے وسیع ذخیرے پہ ان کی نظر ہے. اللہ نے ان کو اجتہادی منصب عطا کیا اور تمام احادیث قرآن پاک کی تمام آیات ان کے سامنے ہیں. قرآن اور سنت اور پھر تائید مصطفیٰ حاصل ہے. محبوب کریم علیہ السلام کی تائید حاصل ہے، روحانی مقام حاصل ہے. تو انہوں نے قرآن و سنت سے حکم اخذ کیے. ان کی بات ماننا حقیقت میں اللہ کے محبوب کی بات ماننا ہے. تو پیر و مرشد کے حکم کا بھی بڑا مقام ہے، مگر وہاں بھی ایک معیار ہے کہ پیر و مرشد اسی کو مانا جائے گا جس کا حکم اللہ اس کے محبوب کے حکم کے مطابق ہے. اگر کوئی ایسا شخص پیر بن جاتا ہے کہ نہ خود شریعت پہ عمل کرتا ہے، نہ اپنے مریدوں کو تلقین کرتا ہے، نہ نماز ادا کرتا ہے، نہ نماز پڑھنے کی تبلیغ کرتا ہے، تو ایسے شخص کی صحبت، ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کا مرید بننا، یہ شریعت کے خلاف اور حرام ہے. تو ان کا حکم بھی تب واجب العمل ہوگا اور ان کے حکم کی اطاعت بھی تب لازم ہوگی جب وہ اللہ اس کے رسول کے تابع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. اے ایمان والو، دنیا میں بڑے لوگ پکارتے ہیں، بڑے حکم دیے جاتے ہیں، بڑی ندائیں کی جاتی ہیں، حکم دینے والے بڑے ہیں، لیکن اس دنیا میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی جو شان ہے وہ کسی اور کی شان نہیں. اس لیے ایمان والو، جب میرا محبوب پکارے، ان کے پکارنے کو عام لوگوں کے پکارنے کی طرح قرار نہ دو، بلکہ ان کے پکارنے کو اللہ کا پکارنا سمجھو. گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. فرمایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے، اگرچہ ظاہراً وہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہے، مگر حقیقتاً وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اللہ کا ارشاد حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ جب مقام محبوبیت میں فائز ہو جاتا ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا میں خدا اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اس کا بولنا، اس کا کہنا، اس کا ہاتھ اٹھانا، اس کا چلنا، یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ تو ایک ولی کامل کی شان ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کوئی عام ولی نہیں ہیں، آپ تو امام الاولیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، امام المحبوبین ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب اعظم ہیں. حبیب اللہ کا مقام آپ کو حاصل ہے. تو آپ کا پکارنا حقیقت میں اللہ کا پکارنا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. فرمایا کہ میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ کلام نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ میرے محبوب کا جو بھی بولنا ہے وہ وحی ربانی ہوتی ہے. آپ کی زبان سے جو بھی نکلے حقیقت میں وہ خدا کا حکم ہوتا ہے. اللہ کا ارشاد دیکھو، فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات. نفی اثبات دونوں جمع نہیں ہوتے. آدمی کسی کے متعلق کہے کہ یہ کھڑا بھی اور کھڑا نہیں بھی، یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. نفی اور اثبات جمع نہیں ہو سکتے، مگر یہاں اللہ نے نفی اور اثبات کو جمع کر دیا. ادھر فرمایا محبوب جب آپ نے پھینکا، ادھر نفی کر دی مار رمیت، آپ نے نہیں پھینکا. تو یہ عجیب بات ہے، نفی اس بات کو جمع کیا جا رہا ہے. آگے اس کی وجہ بیان کر دیا، محبوب وجہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب ظاہراً تم پھینک رہے ہو، لیکن ولیکن اللہ رما، تمہارا پھینکنا یہ خدا کا پھینکنا ہے. ید اللہ
فوق ایدیہم، اے محبوب ان کے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ظاہراً تمہارا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں یہ خدا کا ہاتھ ہے، تمہارا ہاتھ یہ دست خدا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، محبوب پکاریں، ان کے پکارنے کو عام پکارنا نہ سمجھو، بلکہ ان کے پکارنے کو خدا کا پکارنا سمجھو۔ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ تشریف فرمائے ہیں، صحابی کو پکارا، ندا دی، صحابی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب اس صحابی نے محبوب کریم علیہ السلام کی ندا کو سنا، آپ کی پکار کو سنا، لیکن خیال آیا کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، نماز میں کلام کرنا، جواب دینا یہ جائز نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو فوراً نماز میں جلدی کی، جلدی سے قرات کی، تسبیحات کم کر دی، رکوع سجود جلدی کیے اور جلدی جلدی نماز ادا کر کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام سوال کرتے ہیں، صحابی میں نے تمہیں بلایا، پکارا، میری پکار پر حاضر نہیں ہوئے، دیر کر دی، وجہ کیا ہے؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا، آپ کی پکار میں نے سنی، آپ کی ندا سنی، اور آپ کی ندا سن کر میں نے نماز میں جلدی کر دی، قرات مختصر کر دی، رکوع مختصر کر دیا، تسبیحات کم کر دیں، حتی الامکان جلدی کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو محبوب نے کیا جواب دی؟ یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے نماز ادا کر رہے تھے، بلکہ فرمایا اے صحابی قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا کہ ایمان والو جب اللہ اس کا رسول کریم علیہ السلام تمہیں پکاریں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ محبوب پکاریں، اللہ نے محبوب کے پکارنے کو اپنے پکارنے کے ساتھ ذکر کیا، خدا پکارے یا اللہ کا محبوب پکارے۔ اب اللہ پکارے ہم نہیں سن سکتے، اللہ کا کلام یہ اللہ کے انبیاء سنتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو شان عطا کی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا۔ ہم عام انسان اللہ کا کلام نہیں سن سکتے، اللہ کی پکار ہم کیسے سنیں گے؟ مگر اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ پکارے یا اللہ کا رسول پکارے۔ اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے اس حقیقت کا اظہار کیا اور اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ کا پکارنا، محبوب کا پکارنا ایک ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے جب نافرمانی کا ذکر کیا، اپنی نافرمانی کے ساتھ محبوب کی نافرمانی کا ذکر کیا تو واضح کر دیا محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت، محبوب کا پکارنا خدا کا پکارنا، اور محبوب کی نافرمانی یہ خدا کی نافرمانی ہے۔ تو اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا، فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو رسول کریم علیہ السلام تمہیں پکارے عام پکارنے کی طرح نہ سمجھو، کیونکہ اگر باپ پکارے گا بیٹے کو، ماں پکارے گی اولاد کو، پیر و مرشد پکارے گا اپنے مرید کو، ان کی پکاریں بھی لازم ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی پکار پہ عمل نہ کرے اسے کافر کہہ دیا جائے، ایمان سے خارج کہہ دیا جائے، وہ مردود الطریقت ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بھی ایک اصول بنا دیا گیا کہ ان کی پکار تب واجب اور لازم ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہے۔ مگر اس کائنات میں اللہ نے یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اگر عطا کیا صرف اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو، آپ کی شان یہ ہے آپ پکاریں تو آپ کے پکارنے کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا پھر وہ ایمان میں نہیں رہ سکتا، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور محبوب کی شان تو یہ ہے آپ جب پکار دیں، آپ کوئی حکم دے دیں، آپ کے حکم کے بعد پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا واضح ارشاد ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم دے دیں، ان یکون لهم الخیارہ کہ پھر ان کا اختیار باقی رہے۔ فرمایا کہ جب محبوب کا حکم آ جائے پھر ایمان والوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ ان پہ لازم ہے کہ اللہ اس کے محبوب کے حکم پر فوراً عمل کریں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، فرمایا کہ اس کے بعد پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگوں کا تو نظریہ یہ ہے کہ رسول کو اختیار ہی نہیں ہوتا،
یہ لکھا کہ نبی اور رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ الفاظ باقاعدہ کتابوں میں لکھے گئے. رسول خدا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ ویسے کہہ دیتے ان کو اختیار نہیں، لفظ کچھ بھی لکھ دیا، مبالغہ کر دیا کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب ذرا دیکھیے، ایک طرف یہ نظریہ اور عقیدہ ہے اللہ کے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر خدا کریم علیہ السلام نے محبوب کو اختیار کیا دیا کہ دنیا میں اختیار والے بڑے ہیں، مگر ایسا اختیار والا آپ نے کوئی نہیں دیکھا کہ جو لوگوں کے اختیار کو ختم کر دے. دیکھیے، ایک جج ہے، اس کو بھی بڑا اختیار ہے، وہ فیصلہ کر دیتا ہے، مگر وہ جج بھی کسی قانون کا تابع ہے. اس قانون کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرے گا. قانون میں وہ ترمیم نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ آرڈر جاری کر دے کہ اب عوام کو کوئی اختیار ہی نہیں رہا، وہ ان کے اختیار کو ختم کر دے. یہ اختیار اگر اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا کیا تو اللہ نے یہ اپنے محبوب کو عطا کیا، کیونکہ اللہ کے محبوب وہ نائب خدا ہیں. محبوب کا حکم خدا کا حکم ہے. اللہ کا حکم آ جائے کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور محبوب کا حکم آ جائے پھر بھی کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا. لوگ تو کہتے ہیں ان کو اختیار نہیں ہے، مگر اللہ نے ایسا اختیار دیا کہ ان کا حکم آ جائے، ان کا امر آ جائے، پھر سب کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس کی مثال حدیث پاک میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، انصاری صحابی ہیں. ان کا حضرت زبیر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا پانی کے معاملہ میں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ آپ کے پھوپھی ذات بھائی تھے. اب نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کا فیصلہ مقدمہ سنا، آپ نے فیصلہ دیا، اور آپ نے حضرت زبیر کو فرمایا، یا زبیرو اسکل ماء وارسل الماء الی جارک. اے زبیر، پہلے تم اپنے باغ کو پانی لگا لیا کرو، جب تمہارا باغ سیراب ہو جائے اس کے بعد ارسل الماء الی جارک، پھر اپنے بھائی انصاری کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو. اب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، لیکن وہ انصاری صحابی بشری تقاضے کے مطابق ان کو غصہ آ گیا، اور ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ ان کانا ابن امتک، حضور یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ یہ پہلے پانی لگائیں. آپ نے مجھے نہیں فرمایا کہ تم پہلے پانی لگاؤ، آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا. فرمایا کہ جب انصاری صحابی کے منہ سے یہ لفظ نکلے، وہ بشری تقاضے کے مطابق تھے، یہ نہیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت نہیں تھی اور پھر ہمارے لیے کچھ احکام واضح ہونے تھے. اس بنا پر صحابہ سے ایسے امور بعض اوقات سرزد ہو جاتے. تو فرمایا کہ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے. اور آپ نے پھر کیا فیصلہ دیا؟ آپ نے فیصلہ بدل دیا. آپ نے فرمایا، یا زبیرو اسکل ماء وحبس الماء حتی یرجع الی الجدر. فرمایا کہ زبیر اپنے باغ کو پانی لگاؤ اور پانی کو روک لو حتیٰ کہ پانی تمہارے باغ کی دیواروں تک چڑھ آئے. اب دیکھیے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جج وہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر وہ ایسا فیصلہ کرے گا، عوام اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اور ہم یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی یہ ذاتی فیصلہ کیا. نہیں، محدثین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے. آپ کے دونوں فیصلے برحق ہیں، پہلا فیصلہ بھی برحق اور دوسرا فیصلہ بھی برحق. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ کائنات میں اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کی صورت میں ہمیں ایک آئین عطا کر دیا اور پوری زندگی کا آئین عطا کر دیا. زندگی کے کسی شعبے سے انسان تعلق رکھتا ہے، امیر ہے، غریب ہے، مزدور ہے، بادشاہ ہے، عوام کے ساتھ تعلق ہے، ہر ایک کے لیے قانون موجود ہے. لیکن اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ اس قانون میں تبدیلی کر دو. اگر یہ اختیار کسی کو عطا ہوا ہے تو وہ صرف اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے. ایک نہیں بے شمار مثالیں موجود ہیں. یہ ایک طویل موضوع ہے. اگر محبوب کریم علیہ السلام کے اختیارات کی مثالیں بیان کرنے لگے، وہ آپ نے روزوں والا واقعہ بارہا سنا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں
اور ایک عربی صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کہ کیا ہوا؟ حضور رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے قریب چلا گیا، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ کا کتنا احسان تھا، اللہ نے در مصطفیٰ عطا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ایمان والو اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ظلم کر بیٹھو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، جاؤک، اے معبود تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ صحابی جانتے تھے بہت بڑا گناہ ہے، اب اس گناہ کی اگر معافی کی صورت ہے تو وہ در مصطفیٰ سے حاصل ہوگی۔ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام آزاد کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام کیسے ادا کروں؟ اپنے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، کوئی غلام نہیں ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ پھر 60 روزے لگاتار رکھو۔ اب وہ صحابی جانتے تھے کہ اب در مصطفیٰ پہ حاضر ہوا ہوں، اب بھی اگر تکلیف اٹھائی جائے پھر تو کوئی لطف نہیں ہے، اب محبوب کرم پہ ہیں، جوش رحمت میں ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، 60 دن یہ پابندی میں کیسے برداشت کروں گا؟ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ نہیں فرمائے کہ صحابی نہیں تیرے لیے لازمی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ آج کل بھی ایسی صورتیں پیش آتی ہیں، اور آج کل یہ دور آ چکا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا دور آئے گا افتو بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، دلو و ادلو، فرمایا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں ایسے فتوے دینے والے بھی آ گئے، ایسے مشاہدے میں باتیں آئیں کہ کسی نے جا کر کہا کہ مفتی صاحب روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ 60 لگاتار روزے رکھو۔ نہیں یہ تو مشکل ہے، تو مفتی صاحب نے فوراً بتا دیا کہ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، اصول کیا ہے کہ اگر آدمی صحت مند ہے، روزے رکھ سکتا ہے، پھر لازم ہے کہ وہ 60 لگاتار روزے رکھے۔ ہاں اگر وہ بوڑھا ہو گیا، شیخ فانی ہے، اور اب وہ 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا، اس میں طاقت نہیں رہی اور طاقت آنے کی امید بھی نہیں ہے، پھر اجازت ہے کہ اب وہ 60 روزوں کے بجائے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ آخری حکم ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی تم صحت مند ہو، جوان ہو، تمہاری کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ محبوب جانتے تھے یہ اب گدا بن کر آئے ہیں، مانگنے آئے ہیں، اب نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ، جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب صحابی پھر آگے سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مجھ جیسا کوئی غریب ہی نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ میں تو اپنے اہل و عیال کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام مشکل سے کر سکتا ہوں، 60 مسکینوں کے کھانے کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو محبوب علیہ السلام آپ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، وہ صحابی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آیا اور کھجوروں کی ایک ٹوکری پیش کی۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے سر انور اٹھایا، صحابہ کو دیکھا، فرمایا کہ وہ عربی سوال کرنے والا کہاں ہے؟ حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، نہیں، بس یہ ایک ٹوکرا کافی ہے۔ مگر وہ صحابی اب جانتے تھے کہ محبوب کا دریائے رحمتہ جوش پہ ہے، آج یہ ٹوکرا جو محبوب کا تبرک ہے اور محبوب کی بارگاہ سے عطا ہو رہا ہے، یہ میں آگے تقسیم کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غریبوں کو جا کر کھانا کھلا دوں، مجھ سے کوئی زیادہ غریب ہی نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام آپ مسکرا پڑے، حتی بدت نواجذہ، آپ کے مبارک دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ حدیث میں سیرت کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ ہنستے تو آپ کے مبارک دانت ظاہر نہیں ہوتے، وہ عام حالت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا، محبوب خوش ہو جایا کرتے اور زیادہ خوشی کے عالم میں آپ اس طرح مسکراتے کہ آپ کے نورانی دانت بھی ظاہر ہو جایا کرتے۔ تو فرمایا کہ آپ کھل کھلا کر ہنس پڑے، اور محبوب نے فرمایا کہ جا، چلے جا،
یہ ٹوکرا لے جا، تو کھا، اپنے بال بچوں کو کھلا، تیرا یہی کفارہ ہے، تجھے کافی ہے۔ اب دیکھیے کیا کسی مفتی کو یہ اختیار ہے؟ کیا کسی محدث یا مفسر کو یا کسی امام کو، چاہے وہ وقت کا مجتہد ہو، چاہے امام اعظم ہو، چاہے امام الاولیاء ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے؟ اگر یہ اختیار حاصل ہے تو صرف اللہ کے محبوب کو حاصل ہے۔ دنیا میں اختیار والے بڑے ہیں، مقام والے بڑے ہیں، ایک پیر و مرشد ہے، اگر اس کی بارگاہ میں کوئی بیعت کے لیے آ جائے، حضور مجھے بیعت کرو، اب وہ پیر صاحب اسے حکم دیں، تبلیغ کریں، تلقین کریں کہ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، وہ کہے کہ حضور میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں تو کاروبار کرتا ہوں، اگر میں نماز ادا کروں گا میری دکان پہ کون بیٹھے گا، کاروبار کیسے چلے گا؟ اب اگر وہ پیر صاحب کہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب وقت ملے نماز پڑھ لیا کرو، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ پیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ وہ پیر نہیں، وہ تو ایک شیطانی حکم دے رہا ہے۔ یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے استثناء نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ امیر نماز ادا کریں اور جن کے پاس وقت نہ وہ نماز ادا نہ کریں۔ اللہ نے نماز کا حکم سب کو دیا، بلکہ اگر وہ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، بیٹھ کر نماز ادا کرے، بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا، لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کرے، نماز میں معافی نہیں ہے۔ مگر محبوب کریم علیہ السلام کی شان دیکھو، ایک عربی حاضر ہوتا ہے، حضور اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، فرمایا کہ 5 نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اب اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 نمازیں ادا نہیں کر سکتا، حضور میں تو صرف 2 نمازیں ادا کر سکتا ہوں، 5 نمازوں کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صحابی اے سوال کرنے والے عربی کیسی بات کر رہا ہے، تو ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، مجھے کیا اختیار ہے؟ مگر اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو پورے اختیار عطا فرما کر پھر مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں کسی اور کے لیے جائز نہیں، تجھے اجازت ہے، جہاں تیرے لیے 2 نمازیں کافی ہیں۔ اب بتائیے ایسا اختیار کسے حاصل ہے؟ آپ نے حکم دیا عورتیں ان کے لیے بین کرنا، ماتم کرنا، رونا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں، عورتیں اپنے سینے پہ ہاتھ مارتی ہیں، آپ نے پیٹنے سے منع کر دیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نوحہ کرنے سے، پیٹنے سے، بین کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حضور زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا، اگر فوت ہو جاتا عورتیں اکٹھی ہوتی اور آ کر بین کرتی، پیٹتی، اور پھر اگر پیٹنے والی عورت کا کوئی مر جاتا تو وہ مردے والے گھر والی وہ بھی اس کے گھر جاتی، باری جا کر اتارتی، اور وہ بھی اسی طرح پیٹتی اور بین کرتی، بدلہ اتار دیتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں فلاں فلاں عورتیں وہ ہمارے گھر آ کر میت پہ آ کر پیٹی تھیں، بین کیا تھا، اب میرے ذمے یہ باری باقی ہے، حضور مجھے اجازت دی جائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ام عطیہ اب اسلام آ گیا، اب یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، نہیں، بلکہ محبوب نے فرمایا جا اے ام عطیہ تیرے لیے اجازت ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو محبوب کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جسے چاہیں جس قانون سے چاہیں مستثنا فرما دیں، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکل جائے وہ بھی حکم خدا بن جاتا ہے، آپ کی زبان سے جو کلمہ نکل جائے وہ شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ آخری حج کا موقع ہے، آپ احکام حج بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے حج کے احکام بیان کی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو کے جواب نہیں دیا۔ پھر عرض کیا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر جواب نہیں دیا، پھر خاموش ہوئے۔ تیسری بار پھر سوال کر دیا، وہ بے تکلف صحابی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اب آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، فرمایا کہ پہلی قومیں انبیاء سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ فرمایا لو کل تو نام لا واجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو محبوب کی شان یہ ہے اور شان اختیار یہ ہے، اللہ نے فرمایا
لا تجعلوا دعاء الرسول، اے ایمان والو میرے محبوب پکاریں، میرے محبوب بولیں، میرے محبوب حکم دیں، ان کے حکم کو تم عام پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ یہ آیت کا ایک معنی مفسرین کرام نے ذکر کیا، اور الحمدللہ یہ معنی بھی ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو شان اختیار عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ وہ قانونی شریعت ہے۔ آپ قانون دان بھی ہیں، قانون سنانے والے بھی ہیں، اور قانون گر بھی ہیں۔ جیسے چاہیں آپ قانون بنا دیں، اور جس کو چاہیں آپ قانون سے مستثنا فرما دیں۔ اور اس آیت کا دوسرا معنی وہ مفسرین کرام نے یہ ذکر کیا کہ دعا الرسول، الرسول جو ہے یہ فاعل نہیں بلکہ مفعول ہے۔ اب معنی یہ بنے گا کہ اے لوگو، اے ایمان والو میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بھائی اپنے بھائی کو پکارتا ہے، بیٹا باپ کو پکارتا ہے، ماں اپنی اولاد کو پکارتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، محبوب کو ایسے نہیں پکارنا۔ کیسے پکارنا ہے؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں۔ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں، علامہ شہاب الدین، علامہ جمر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح البیان میں، علامہ آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں، دیگر تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر کی تو فرمایا بِأَن تَقُولُوا یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اگر محبوب کو پکارنا ہے تو یوں نہ کہو جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہو، بلکہ فرمایا بِأَن تَقُولُوا یا رسول اللہ۔ محبوب کو پکارنا تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح شفا میں اسی حدیث کی تحت لکھا، فرمایا کہ بِأَن تَقُولُوا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ فی حیاتہ و بعد وفاتہ و فی جمیع مخاطباتہ۔ فرمایا کہ محبوب کو زندگی میں پکارنا ہے یا وصال کے بعد پکارنا ہے، جس وقت بھی پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو۔ بغیر القاب کے پکارنا جائز نہیں۔ اگر کوئی آپ کا نام لیتا ہے یا محمد، محمد آپ کا اس میں گرامی ہے، اس میں رسالت ہے صلی اللہ تعالی وسلم، اگر کوئی بطور محبت یہ نام لے پھر پکارے پھر گناہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا معنی مراد لے، یا محمد کا معنی ہے تعریف کیے ہوئے، بار بار تعریف کیے ہوئے، پھر بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی نام سمجھ کر، جیسا کسی آدمی کا نام لیا جاتا ہے خالد، اے ولید، اگر نام لے کر، نام سمجھ کر پھر یا محمد کہے تو یہ پکارنا حرام ہے۔ آپ کو نام لے کر پکارنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے آپ کو نام ایسا دیا کہ وہ آپ کا نام بھی ہے اور آپ کی شان بھی ہے، کیونکہ آپ کا وہ علم بھی ہے۔ اور اگر اس کا معنی دیکھیں محمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جو عیبوں سے پاک ہو، جو کمال والا ہو۔ کفار مکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا نام لیا کرتے، اور آپ کا نام لے کر معاذ اللہ آپ کی شان میں گستاخی بھی کرتے، توہین بھی کرتے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کافر لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بھی کہتے ہیں اور پھر آپ کو گالی بھی دیتے ہیں۔ محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے، یہ کیسے بے وقوف لوگ، عقل سے خالی لوگ ہیں، ادھر آپ کو محمد کہتے ہیں اور ادھر آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اب کفار نے سوچا کہ واقعی یہ بات درست ہے، ہم آپ کو محمد بھی کہیں اور پھر گالیاں بھی دیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ انہوں نے محمد کے بجائے مزمم کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ محمد کو نہیں بلکہ مزمم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ محبوب نے سنا، آپ مسکرا پڑے، فرمایا کہ اللہ کی شان دیکھو، وہ میرا نام لے کر گالیاں دیتے تھے، اللہ نے ان کی زبانوں سے میرا نام ہٹا دیا، اب وہ محمد کو نہیں مزمم کو گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا خدا نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، ان کا کوئی مزمم اور ہوگا جسے وہ گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے ان کی گالیوں کا رخ مجھ سے پھیر کر اور جانب کر دیا ہے۔ تو محبوب کو اللہ نے نام ہی ایسا دیا کہ وہ نام آپ کا لقب بھی ہے، آپ کی شان بھی ہے۔ اگر کوئی شان سمجھ کر، آپ کا لقب سمجھ کر یا محمد پکارے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر نام سمجھ کر جیسے دوست کو پکارا جاتا ہے یا محمد کہے تو محبوب کو اللہ نے منع کر دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، محبوب کو ایسے نہ پکارو
جیسے آپس میں نام لے کر پکارتے ہو، بھائی بھائی جان کہہ کر پکارتا ہے، بیٹا باپ کو ابا جان کہہ کر پکارتا ہے، مگر محبوب کی شان یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ بھی آتی ہیں یا ابھی کہہ کر نہیں پکارتی، یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور محبوب کا ارشاد بھی ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ لیکن حضرت علی نے بھی کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ وہ بھی حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین۔ تو وہ صحابہ جو آپ کے بھائی لگتے ہیں، جن کا آپ کے ساتھ رشتہ ہے اولاد والا، وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں۔ اور آج جو امتی کہلائے اور پھر کہے کہ ان کو تو ہم بھائی کہہ کر پکاریں گے، الیاذ باللہ وہ تو بڑے بھائی جیسے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو، یہ احکام، یہ آداب، یہ قوانین، یہ ضوابط یہ ایمان والوں کے لیے ہیں جو ایمان سے خالی ہیں۔ اور جیسا کہ فارسی کا مقولہ ہے بے حیا باشد ہر چہ خواہی خن، اگر بے حیا بن جائے پھر آدمی جو چاہے کرے، جب حیا چلی جائے اذا لم تستحی ففعل ما تشاء، جب بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہے کرو، پھر کوئی قانون نہیں۔ یہ قانون حیا والوں کے لیے ہیں، اور حیا تو ایمان ہے، اگر ایمان ہوگا پھر قانون ہے، پھر ضابطہ ہے، اور پھر ضابطہ وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا اور جس کی وضاحت مفسرین کرام نے کی کہ محبوب کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو۔ انسان تو انسان ہے، اللہ نے زمین میں پڑے ہوئے پتھروں کو بھی شعور عطا کیا، پہاڑوں کے اوپر جو پتھر ہیں اور جنگلوں میں جو درخت ہیں اللہ نے ان کو بھی شعور عطا کیا کہ محبوب کو پکارنا کیسے ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مجھ پر وحی کا نزول ہوا، فرمایا کہ وحی کے نزول سے پہلے میں جب گزرتا کسی جنگل کے پاس، درخت کے پاس سے، فرمایا لا امر بحجر ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، فرمایا کہ میں درخت کے پاس سے گزرتا، پتھر کے پاس سے گزرتا، ہر طرف سے آواز آتی السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا کہ آپ عالم ارواح میں نبی تھے اور پھر نبی نہ رہے، 40 سال کے بعد پھر نبی بن گئے۔ اور اب ایک نئے مولوی صاحب اٹھے ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے یہ لکھا کہ آپ عالم ارواح میں بھی نبی نہیں تھے۔ تو محبوب کا ارشاد پاک ہے یہ فتنوں کا دور ہے، بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے۔ اب یہ ایک نیا فتنہ، اور ایک نئے مولانا صاحب کو وہ تحقیق کا شوق ہوا، انہوں نے لکھا کہ آپ عالم ارواح میں بھی نبی نہیں تھے۔ وہ 2 قدم آگے چلے گئے کہ آپ تو 40 سال کے بعد نبی بنے، اور محبوب نے جو فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اور روح تیار کیا گیا تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ وہاں آپ کو مجازی طور پر نبی کہا گیا، الیاذ باللہ، حقیقی طور پر نبی نہیں کہا گیا۔ مجاز کسے کہتے ہیں؟ ایک بچہ ہے وہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے، قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، وہ داخل ہوا پہلے دن، اس کو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب، وہ ابھی حافظ نہیں بنا، نیک فالی کے لیے کہ حافظ بن جائے گا، اللہ توفیق عطا کرے گا، وہ درس نظامی پڑھ رہا ہے۔ حضرت محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو علم بھی عطا کیا، علماء کا احترام بھی دیا، چھوٹے سے چھوٹا طالب علم ہوتا آپ اسے پکارتے بلاتے تو حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب۔ ایک مرتبہ آپ کا خادم تھا، صوفی اللہ رکھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ جاؤ مولانا شریف صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اب اس نے سوال کیا کہ حضور کون سے شریف، جو شریف طالب علم ہے یا جو مولانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی طالب علم بھی مولانا ہی ہوتے ہیں، طلباء کو بھی آپ مولانا کہتے، قاری صاحب کہتے، حافظ صاحب کہتے، تاکہ ان کی دلجوئی ہو۔ آج ہمیں حافظ کہا گیا تو ہم محنت کریں اللہ ہمیں حافظ بنا دے، جیسا کہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حافظ نہیں تھے، کسی نے خط لکھا اور خط میں آپ کو حافظ لکھا، تو آپ نے فرمایا